بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ویلاگ ہے، اور یہ حصہ ہے اسی ہیڈنگ کا جس میں پہلے بھی 2 ویلاگ ہم پیش کر چکے ہیں۔ توکل اللہ، یعنی حضور کو اللہ کی ذات پر کتنا توکل تھا، یہ اس کی فریکوینسی ہم بتانا چاہ رہے ہیں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ 166، ویلاگ نمبر 5۔ قدم قدم پر برکتیں، نفس نفس پر رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہ پڑی، جہاں نظر نہیں پڑی، وہاں ہے رات آج تک، وہی سحر ہوئی، جہاں جہاں سے گزر گیا۔ ایک رات صحابہ آپ کے خیمے کا پہرا دے رہے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، سورۃ مائدہ کی یہ آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں سے تیری حفاظت کرے گا۔ اور آپ نے اسی خیمہ سے باہر سر نکال کر صحابہ سے فرمایا، لوگوں واپس چلے جاؤ، میری حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے لیا۔ غزوہ نجد سے واپسی میں آپ نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا، یہاں بہت سے درختوں کے جھنڈ تھے، دوپہر کا وقت تھا، صحابہ درختوں کے سائے میں ادھر ادھر سو رہے تھے، آپ بھی ایک درخت کے نیچے تنہا استراحت فرما رہے تھے۔ آپ کی تلوار ایک درخت سے لٹکی تھی کہ ناگاہ ایک بدو جو شاید اسی موقع کی طاق میں تھا چپکے سے آیا اور آپ کی تلوار اتار کر نیام سے باہر کی اور آپ کے سامنے آیا کہ دفتن آپ ہوشیار ہوئے، دیکھا کہ ایک بدو تیغ بکف کھڑا ہے۔ بدو نے پوچھا، اے محمد، اب مجھ سے تم کو کون بچا سکتا ہے؟ ایک پر اطمینان صدا آئی کہ اللہ۔ ایک دفعہ ایک شخص گرفتار ہو کر پیش ہوا کہ یہ آپ پر حملہ کی گھات میں تھا، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو کہ یہ مجھ کو قتل کرنا بھی چاہتا تو نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میری حفاظت کا ذمہ دار کوئی اور ہے۔ خیبر میں جس یہودیہ نے آپ کو زہر دیا تھا، اس سے آپ نے دریافت کیا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کے قتل کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا تم کو اس پر مسلط نہ کرتا۔ آپ کے قتل کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ خدا تم کو اس پر مسلط نہ کرتا۔ احد اور حنین کے معرکوں میں جب میدان جنگ تھوڑی دیر کے لیے جانثاروں سے خالی ہو گیا تھا، آپ کا استقلال توکل اللہ و سکونت روحانی کے معجزانہ مثال ہے۔ یہ توکل اور اعتماد اللہ کی ایک رخی تصویر ہے۔ اس موقع کا دوسرا رخ بھی کچھ اس سے کم مؤثر نہیں ہے۔ آپ پر فکر و غنا کی مختلف دور گزرے، کوئی دن ایسا آتا کہ مسجد نبوی کا سین زر مال سے معمور ہو جاتا، اور پھر متصل کئی دن ایسے آتے کہ فاقہ سے شکم مبارک پر 2-3 دن پتھر بندے ہوتے تھے، حالانکہ بالکل ممکن تھا کہ آج کل سرمایہ کل کے مصارف کے لیے اٹھا رکھا جائے، لیکن تمام عرب آپ کا طرز عمل اس کے خلاف رہا۔ کبھی ایک دن کی آمدنی دوسرے دن کے لیے اٹھا کر نہیں رکھی گئی، ضروری اور بقدر کفالت اخراجات کے بعد جو کچھ بچ جاتا وہ شام تک اہل استحقاق پر صرف کر دیا جاتا تھا۔ ترمذی میں حضرت انس سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا ید خرا لغد، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کل کے لیے کوئی چیز اٹھا نہیں رکھتے تھے اتفاق سے یا بھولے سے، اگر کوئی چیز گھر میں رہ جاتی تو آپ کو سخت تکلیف ہوتی تھی، مگر آپ اس وقت تک گھر میں تشریف نہیں لے جاتے تھے جب تک یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ اب وہاں خدا کی برکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس قسم کے متعدد واقعات جو دو سخا کے عنوان میں مذکور ہے۔ نزع کے وقت جب انسان ہر چیز کو فراموش کر دیتا ہے، آپ کو یاد آیا کہ حضرت عائشہ کے پاس کچھ اشرفیاں رکھوائی تھیں، وہ پڑی ہوں گی۔ اس نازک موقع پر بھی یہ سہو آپ کو توکل اللہ کی شان کے خلاف نظر آیا۔ ارشاد ہوا کہ عائشہ، کیا محمد خدا سے بدگمان ہو کر ملے گا؟ کیا محمد خدا سے بدگمان ہو کر ملے گا؟ جاؤ پہلے ان کو خیرات کر دو۔ وہ جو اشرفیاں چند گھر میں رکھی ہوئی تھیں، آخری وقت کا یہ واقعہ ہے کہ فرمایا پہلے ان کو جا کے خرچ کرو، پھر میرے پاس آؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گر وقت آ پڑا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے۔ مہکیں گے غنچے اور پھول، گائے گی کوئی بلبل، حالات کی صدا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔